نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، مزید جملہ فعلیہ کو کنٹینیو کرتے ہوئے ماضی میں آج ہم وہ اسلوب سیکھیں گے جس کے ذریعے جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ یہی تاکید کا اسلوب ہم نے جملہ اسمیہ میں بھی پڑھا تھا، اور آج ہم اس کو جملہ فعلیہ میں پڑھیں گے۔ تو جملہ اسمیہ میں جس طرح ہم نے کہا، پہلے تو بات یہ کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوگا جو ہمیشہ اسم سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو ہمیشہ فعل سے سٹارٹ ہوگا۔ اچھا جی، ہم نے وہاں ذکر کیا تھا کہ ایک لام تاکید ہوتا ہے، جس کو لگانے سے جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہوتی ہے، اور اس کی مثال ہم نے دی تھی وَلَذِكْرُ اللَّهِ، تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر مرکب اضافی ہے، سب سے بڑا ہے۔ اکبرو، افعالو کے وزن پہ اکبرو، تو جو بھی لفظ افعالو کے وزن پہ آئے گا اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم التفضیل، یا انگریزی میں جو سپرلیٹو ڈگری ہے سب سے، تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر اکبرو، سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس میں ایک تو یہ جو وزن ہے یہ آپ کو خود بتا رہا ہے کہ سب سے بڑا، ٹھیک ہے، لیکن میں اسے مزید تاکید پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں یہاں پر لام تاکید لگا لیتا ہوں، لذکر اللہ اکبر، کہ یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو لام تاکید کا اسلوب ہم نے وہاں استعمال کیا تھا۔ پھر ہم نے کہا کہ انا اور انا، یہ جب جملہ اسمیہ میں انٹر ہوتے ہیں تو تاکید اس سے پیدا ہوتی ہے، اور انا اور انا میں فرق اتنا نہیں ہے۔ انا ہمیشہ سینٹینس کے شروع میں آئے گا اور انا درمیان میں آئے گا، باقی کام ان کا وہی ہے، تاکید والا۔ تو یہ ایک نارمل سینٹینس ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جس میں یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور مبتدا ہم نے کہا معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو الشرک ظلم عظیم، شرک جو ہے، اب یہ مرکب توصیفی آ رہا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب میں اس میں تاکید پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں اس جملے میں انا انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ شین چونکہ شمسی حروف میں سے ہے، تو یہ آپ کا حمزۃ الوصل کا جو حرکت ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی، تو ان الشر، اب انا، بلکہ میں یوں لکھ دیتا ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ تو انا میں نے انٹر کیا، اب انا ہم نے کہا تھا کہ دو کام کرے گا، ایک تو اس میں اعرابی تبدیلی لے کے آئے گا مبتدا کے اندر، اور دوسرا معنوی تبدیلی۔ تو معنوی تبدیلی تو ہوگی تاکید، زور، ٹھیک ہے، یقیناً، اور جو اعرابی تبدیلی ہے جیسے ہی یہ بریکٹ کھلے گا تو یہ شرکوں سے شرکا ہو جائے گا۔ تو ان الشرک ظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے تیسرا اسلوب جو اپنایا تھا جملہ اسمیہ میں تاکید کا، وہ یہ تھا کہ ایک تو لام تاکید شروع میں لگتا ہے، لیکن یہی لام تاکید انا کے ساتھ
دونوں بھی مطلب ایک سینٹینس میں استعمال ہو سکتے ہیں، دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن پھر وہ جو لام ہے وہ شروع سے ڈسپلیس ہو کے خبر پہ جا کے وہ لگ جائے گا، مزحلقہ کہتے ہیں۔ تو میں اب وہ جو لام مزحلقہ ہے، لام تاکید جو شروع میں آتا تھا، اس کو میں اٹھا کے اب یہاں لے آتا ہوں۔ تو ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہ آپ کی ایک تاکید اور دو تاکید۔ تو یہ تھے ہمارے جو جملہ اسمیہ کے کچھ تاکیدی اسلوب۔ اچھا، اب جملہ فعلیہ پہ آتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے عام طور پر قد استعمال ہوتا ہے، قد، ٹھیک ہے۔ تو قد دو کام کرتا ہے۔ ایک تو اس ماضی کا جو فعل ہے اس کا ترجمہ ماضی قریب میں کر دیتا ہے۔ ماضی تو بہت بڑا ہے نا، کہ قریب سے لے کے بعید تک۔ تو وہ میں کہتا ہوں ذہبہ، وہ گیا، تو وہ ذہبہ اب وہ کب گیا؟ 20 سال پہلے گیا تھا، 10 سال پہلے گیا تھا، یا کل گیا تھا؟ تو جب میں نے اب اس کو لے کے آنا ہے کل تک، قریب تک، تو میں قد لگاؤں گا، قد ذہبہ، مطلب وہ جا چکا ہے، یا وہ ابھی ماضی بعید، ماضی قریب میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ قد یہ کام کرتا ہے، دوسرا اس میں تاکید کا اسلوب پیدا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں سمعا، یہ ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، سننا۔ تو سمعا یہ فاعلہ کے وزن پہ سمعا، تو اس نے سنا، کس نے سنا؟ اب وہ فاعل میں ظاہر کر رہا ہوں۔ سمع اللہ، اللہ نے سنا، کب سنا؟ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو تاکید، دوسرا میں چاہ رہا ہوں کہ ماضی قریب آ جائے، تو یہ ہے قد سمع اللہ، یقیناً اللہ نے سن لی، ٹھیک ہے، یا یقیناً اللہ نے سن لیا ہے۔ مطلب ایک تو ماضی قریب کا ترجمہ ہو جائے گا، ساتھ میں اس میں آپ کا زور پیدا ہو جائے گا، تاکید پیدا ہو جائے گی۔ علم کل اناس مشربہم، ٹھیک ہے۔ علم ایک فعل ہے اور یہ فاعل کے وزن پہ آتا ہے، اور اس کا مادہ ہے عین لام میم۔ علم جاننا، اس نے جانا، کس نے جانا؟ کل اناس، تمام لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ تو تمام، اب یہ کلو ہے تو یہ اس کا فاعل بن رہا ہے، تو یہ مرکب اضافی بن رہا ہے۔ کل اناس، تمام لوگوں نے جانا، کیا جانا؟ مفعول، مشربہ، پینے کی جو جگہ ہے، مشربہ، ہم، ان کے پینے کی جگہ۔ تو علم کل اناس مشربہم، تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ یا پینے کا گھاٹ جان لیا، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں تاکید بھی پیدا کرنا چاہ رہا ہوں اور ماضی قریب والا۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً تمام لوگوں نے یا تمام فرقوں نے یا تمام گروہوں نے اپنے پینے کی جگہ یا اپنا پینے کا گھاٹ پہچان لیا یا جان لیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قد۔ اس کے علاوہ اس قد کے ساتھ لام تاکید لگا دیتے ہیں اور یہ بن جاتا ہے لقد۔
تو لقد بھی جملہ فعلیہ کو تاکیدی اسلوب میں لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لقد میں پھر واقعی تاکیدی اسلوب ہوتا ہے، وہ جو معنوی تبدیلی ہے نا، ماضی بعید یا قریب والا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف آپ کے اس جملے میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی مثال لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اگر یہ لقد نہ ہو تو نارمل جملہ فعلیہ ہے، خلقنا ہم نے پیدا کیا، ٹھیک ہے، یہ فعل بما فاعل، خلقنا فعلنا، تو خلقنا ہم نے پیدا کیا کس کو؟ الانسان، یہ اس کا آ گیا مفعول، ہم نے پیدا کیا انسان کو کس حال میں؟ فی حروف جارہ میں ہے تو احسنی آ گیا، اور یہ تقویم پھر احسن کی صفت آ گئی، تو احسن تقویم، بہترین شکل میں، تو ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین شکل میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کے اندر تاکید لانا چاہتا ہوں کہ واقعی یقیناً، تو آ جائے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یا احسن تقویم، یقیناً انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں پیدا کیا، یا بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اچھا جی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرہ، ٹھیک ہے۔ فعل نصرہ اس نے مدد کی، کس کی؟ کم، تم سب کی۔ اب میں نے آگے دیکھا تو مجھے اچانک ہی ایک اسم نظر آ گیا رفع حالت میں۔ تو جب بھی آپ کو رفع حالت میں کسی سینٹنس میں ایک اسم نظر آ جائے فعل کے بعد، وہ بے شک اس کے ساتھ ہو، اس کے بعد ہو، 2 3 4 لفظ چھوڑ کے ہو، تو وہ اس کا فاعل ہے۔ تو نصر اللہ ہو، اللہ نے مدد کی، کس کی؟ کم کی۔ تو ہم نے کہا تھا، بار بار دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ جب بھی آپ نے مفعول ہو، جب آپ کا مفعول ضمیر ہو، تو یہ اصولاً تو ہونا چاہیے تھا نا، نصر اللہ کم، اللہ نے مدد کی تمہاری۔ تو ایسے کیس میں جب آپ کا مفعول ضمیر کی صورت میں آ رہا ہو تو پھر اس کو فعل کے ساتھ لکھتے ہیں، اور یہ منصوب متصل ہوتا ہے جو کہ مفعول بنتا ہے۔ تو یہ نصرکم اللہ ہو۔ اب چونکہ آپ نے آگے پڑھانا ہے تو کم کا جو میم پہ ساکن ہے اس کو پیش دے کے آگے ملاتے ہیں، یہ پھر تجوید کے قواعد ہے۔ تو نصرکم اللہ ہو، اللہ نے مدد کی، کم کی، تم سب کی، ٹھیک ہے۔ کہاں کی؟ بی بدرن، بدر کے اندر، جنگ بدر میں۔ تو نصرکم اللہ بی بدرن۔ اب میں نے اس کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے کہ واقعی کی، یقیناً کی۔ تو لقد نصرکم اللہ ببدر، یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں تم سب کی مدد کی، یا اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں تم سب کی مدد کر چکا، مطلب اس میں اب وہ تاکید ہے کہ کر چکا ہے، ٹھیک، کر چکا۔ تو اس کے ساتھ اس ٹاپک کو بھی کلوز کر دیتے ہیں، اور جس میں آج ہم نے جملہ فعلیہ میں
خاص کر ماضی میں، چونکہ ہم ماضی پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو تاکیدی اسلوب ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پیدا کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ ایک عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے قد اور لقد۔ تو جب بھی آپ قد اور لقد دیکھیں تو اس کے بعد ہمیشہ فعل ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اسم نہیں آئے گا۔ تو فعل پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے گرامر کی کتابوں میں، جو مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں کہ فعل کو کیسے پہچاننا ہے۔ تو فعل کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ قد اور لقد جب آپ کو نظر آ جائے تو ریسٹ اشور کہ اس کے بعد فعل ہی ہے۔ تو قد اور لقد کے ذریعے تاکید پیدا کی جاتی ہے، اور موازنہ کمپیریزن کے طور پر ہم نے جملہ اسمیہ بھی آج تھوڑا سا ریفریش کیا کہ اس میں جو تاکید پیدا کی جاتی ہے وہ ان اور انا کے ذریعے، اور لام تاکید کے ذریعے جو کہ شروع میں آئے گا، اور لام مزالقہ کے ذریعے جب وہ انا کے ساتھ مل کے آتا ہے۔ تو امید ہے کہ آج آپ کو تھوڑی بہت مزید کچھ نالج مل گئی ہوگی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان لیکچروں سے، اس ایفرٹ سے جو میں کر رہا ہوں آپ کو کوئی استفادہ ہو رہا ہے، تو پھر وہی میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اس کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے حلقہ احباب میں اس کو شیئر کرتے جائیں، اور ان کو یہ بھی ریکویسٹ آپ کر سکتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، تاکہ جو مزید ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا آپ کے لیے تو وہ آپ کی وساطت سے ان کو بھی ملے، اور اس کار خیر میں ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی، اور خاص کر سمجھانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔